ہے نبی اے نبی اے نبی اے نبی تیری خاطر سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم. اتنے پیارے نبی، اتنے پیارے نبی. بتاؤ نا، ایسے پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں ہم لوگ؟ ارے بولو نا. میں تیسری بات پر آیا. 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، 15 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. اب ساتھ میں کہہ دو، حضرت مقداد کا واقعہ سننے کے بعد ایک اعلان کر دو، مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے، بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو. ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم ربیع الاول مہینہ ہے، کوئی نبی نہیں. ہمارے نبی ہم کو پسند ہے. میں نکاح قبول کروانے بیٹھا ہوں. ہاں یا نہ؟ ہاں تو جنتی، نہ تو جہنمی. ارے بولو نا، نبی سے کون کون محبت کرتا؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے محبت کرتے تھے. آواز نہیں آ رہی، بولو محبت کرتے تھے. کرتے جب تک جان میں جان رہے گی. ربیع الاول مہینہ ہے، مصطفیٰ سے محبت کرتے. بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. محبت کرتے ہو نا؟ ہمارے نبی بہت خوبصورت تھے نا؟ ہاں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی، ہاں یا نہیں؟ کتنے خوبصورت تھے معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ یہ ربیع الاول مہینہ، اسی مہینے کی داستان سنا رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ربیع الاول مہینے میں ماں کا نام بی بی آمینہ نے دودھ پلایا. ہاں بولو. پھر دودھ پلانے کون لے کر گئی؟ بہت لمبا واقعہ ہے، میں صرف شارٹ میں بتاتا ہوں. کون لے کر گئی دودھ پلانے کے لیے؟ دائی حلیمہ، حضرت حلیمہ. بولو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ ہمارے نبی کو لے کر گئی. اور حضرت حلیمہ بہت دور ایک گاؤں میں رہتی تھی. وہ گاؤں کا نام تھا قبیلہ بنو سعد. بولو کیا نام تھا؟ قبیلہ بنو سعد. حضرت حلیمہ لے گئی. بولو حضرت حلیمہ لے گئی. میرے پیارے، وہ ہمارے نبی کا کون سا زمانہ تھا؟ رضاعت کا زمانہ، یعنی دودھ پینے کا زمانہ. معلوم ہے ایک دن بہت ساری عورتیں حلیمہ کے گھر پر آئیں اور آ کر کہا حلیمہ بہت پیسہ آ گیا کیا تمہارے گھر پہ؟ ہوتا ہے نا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے. بہت ساری عورتیں آئی. جیسا اگر ابھی ہمارے گھر کے سامنے اگر BMW کھڑی ہو، کوئی بھی آئے گا، کل تک تو تیرا رکشہ میں بیٹھنے کے وعدے تھے، BMW کہاں چھاپا مارا بھائی؟ کس کو ٹوپی پہنایا؟ ہوتا نہیں ہوتا. کب حضرت حلیمہ کا چھوٹا سا جھوپڑا تھا، ساروں کے جھوپڑے بڑے تھے، حضرت حلیمہ کا چھوٹا سا جھوپڑا تھا. ایک دن صبح میں ساری عورتیں جمع ہو گئی. حلیمہ بہت پیسہ؟ حلیمہ نے کہا نا میرا وہی حال ہے، میرا شوہر میرا وہی حال ہے، کوئی پیسہ ویسا کچھ نہیں. کہا رات کو ہم سب کے گھر میں دیے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بتی جلتی ہے، نیچے تیل جلتا ہے، تو رات کو کائے کو لائٹ کو جلانے کا؟ تو وہ زمانے میں دیے جلتے تھے. کہا رات کو ہم سب کی بتیاں بجھ جاتی ہے، لیکن ہم برابر دیکھتے تمہارے گھر میں دن میں بھی اجالا، رات میں بھی اجالا. تمہارے یہاں دن میں بھی تیل کو جلاتے ہو، رات کو بھی تیل کو جلاتے ہو، دن میں بھی بتی آن ہوتی ہے، رات کو بھی بتی آن ہوتی ہے. تو اتنا پیسہ ہوگا تبھی تو تیل ہے کہ دن میں بھی تیل جل رہا ہے، رات کے اندھیرے میں جب لائٹ کی ضرورت نہیں ہے تو بھی لائٹ آتی ہے. اے میرے پیارو، حضرت حلیمہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے گھر میں کوئی لائٹ نہیں جلتی ہے، میرے گھر میں تیل ہوتا ہی نہیں ہے. تو کہا نہیں ہم دور دور سے دیکھتے ہیں آپ کے گھر کے اندر چمک، روشنی روشنی روشنی، اجالا 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 نظر آتا. حلیمہ نے کہا او محمد آئے ہیں نا میرے گھر میں، جب سے آئے ہیں 24 گھنٹے گھر میں اجالا ہی اجالا رہتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. محمد کا دامن، محمد کا دامن. ایمان سے بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہوں گے؟ میرے پیاروں، جب وہ وقت آتا ہے نا کہ حضرت حلیمہ کا ٹائم مکمل، بولو حضرت حلیمہ کا دودھ پلانے کا ٹائم مکمل. اب وہ قاعدہ آ گیا کہ اب حلیمہ کو پہاڑ کے کنارے جانا ہے اور محمد کو اپنے گود میں لینا ہے اور ان کی ماں کا نام بی بی آمینہ محترمہ کے ہاتھ میں دینا ہے. حضرت حلیمہ کیا فرماتی معلوم؟ کل صبح میں وہ پہاڑ کے کنارے آمینہ نے مجھے بلایا ہے اور یہ بچہ واپس لینے والی. حضرت حلیمہ فرماتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم رات بھر میں سوئی نہیں، رات بھر میں سوئی نہیں. میں صرف محمد کا چہرہ دیکھتی تھی کہ آج رات کو یہ چلا جائے گا، آج آخری رات ہے، کل صبح میں یہ بچہ میرے پاس سے چلا جائے گا. حضرت حلیمہ فرماتی پوری رات رو کے نکالی، کبھی نبی کی پیشانی کو چوموں، کبھی نبی کے گالوں کو چوموں، کبھی محمد کے سینے کو چوموں، کبھی اپنے سے چمٹا لو.
لیکن حلیمہ کہتی قاعدہ تھا، کیونکہ بچہ تو بی بی آمینہ کا ہے نا، تو حلیمہ فرماتی صبح میں نیلا دھلا کے اپنے گود میں لے کر میں وہ پہاڑ کے کنارے گئی، پہاڑ کے کنارے میں نے دیکھا ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بی بی آمینہ پہلے سے انتظار کر رہی ہے اور کہہ رہی آؤ حلیمہ آ جاؤ، میرا بچہ مجھے دے دو، میرا بچہ، میرا پیارا بچہ مجھے دے دو۔ حلیمہ فرماتی میں نے جب گود میں اٹھایا اور بی بی آمینہ کو دیا تو میں نے زور سے چیخ ماری، اور حلیمہ نے فرمایا آمینہ ایک بات بتاؤں، آمینہ ایک بات بتاؤں، بچہ تو تمہیں دے دیتی ہوں، نام محمد ہے، لیکن ایک بات بتاؤں، میں نے بہت سارے بچوں کو دودھ پلایا، گاؤں دیہات میں جا کے دودھ پلایا، لیکن میرے پیدا کرنے والے کی قسم، بلکہ کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ کسی گاؤں میں نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو بی بی آمینہ تو ماں تھی نا، رونے لگی، اپنے ہاتھ میں لے لیا، ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما، کہا آمینہ تو نے گاؤں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا؟ آمینہ کہتی میں بھی قسم کھاتی ہوں کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم، پورے مکہ میں اس سے بڑھ کر میں نے خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہی؟ بی بی آمینہ۔ اب دونوں باتیں کر رہی ہے، ادھر دائی حلیمہ، ادھر بی بی آمینہ۔ اتنے میں وہاں سے دادا عبد المطلب وہاں سے گزر رہے، تو دادا عبد المطلب نے دیکھا او آمینہ ان کی بہو ہے، کہا آمینہ تم ادھر، اور یہاں کون ہے؟ حلیمہ۔ تو دادا عبد المطلب آئے، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو دادا عبد المطلب نے دیکھا پیارے نبی کو، کہا لاؤ۔ دادا عبد المطلب نے اپنے گود میں لیا، آپ نے بھی پیشانی کو چوما، تو حلیمہ نے کیا فرمایا؟ میں کہہ رہی تھی اس سے خوبصورت بچہ میں نے کوئی گاؤں میں نہیں دیکھا، تو بی بی آمینہ نے کہا میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ پورے مکے میں نہیں دیکھا۔ دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے ملکوں کا سفر کیا، میں نے کہاں کا سفر کیا، گاؤں میں گیا، شہروں میں گیا، ملکوں میں گیا، کنٹریز میں گیا، میں بڑے ملکوں میں گیا، کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم کسی بھی ملک میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ آمینہ، حلیمہ، دادا عبد المطلب۔ اچانک ایک نورانی انسان سامنے آ گئے، لمبے چوڑے ہٹے کٹے خوبصورت، تو گھبرا گئے یہ کون آئے، کہاں سے آئے، یہ رستہ کون سے رستے سے آئے، کون ہے؟ تو معلوم ہوا، کہا میں تو جبرائیل ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ کہا جبرائیل تم فرشتے، تم یہاں کیوں؟ حضرت جبرائیل نے کہا تمہارا جواب دینے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا ہم نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، کہا کا جواب دینے کے لیے آپ آئے؟ حضرت جبرائیل نے کہا نہیں، تمہارا سوال ہے کہ بی بی دائی حلیمہ نے گاؤں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، بی بی آمینہ نے شہر مکہ میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، دادا عبد المطلب نے ملکوں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ جبرائیل کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم، کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں سے ملاقات کی ہے، میں نے کسی کو اس سے بڑھ کر خوبصورت نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نبی کا دامن۔ میں نے مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی خوبصورت نبی کو نہیں دیکھا، اتنا حضرت جبرائیل نے کہا۔ دادا عبد المطلب کہتے ہیں اوپر سے اللہ کی آواز آئی، کیسے دیکھو گے؟ میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی آواز آئی، وہ سانچہ ہی نہیں ہے، جس سانچے میں میں نے محمد کو ڈھلا تھا وہ سانچہ ہی کمپلیٹ ہو گیا، اب ایسا کوئی آنے والا نہیں ہے۔ میرے پیاروں، بات آئی ہے تو بات بتاؤں، سن رہے ہو نا آپ؟ پھر ایک مرتبہ بولو نا، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکی بات ہے نا؟ انشاءاللہ۔ کیونکہ آپ کے چہرے سے لگتا نہیں ہے کہ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو۔ میں کیوں منع کروں، کرتے ہو نا؟ ایک بار بول دو نا، مصطفیٰ کا دامن، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ میرے پیاروں، اب ہمارے نبی آ گئے بی بی آمینہ کے پاس۔ بولو کن کے پاس آ گئے؟ بی بی آمینہ۔ ہمارے نبی کی عمر میں بڑھوتی، بولو ماشاءاللہ۔ ایک رات کیا ہوا معلوم؟ ایک رات بی بی آمینہ کا چھوٹا جھوپڑا تھا، اوپر چھپر وپر نہیں تھا۔ ایک رات بی بی آمینہ آئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی
आराम कर रहे हैं, रात का सन्नाटा है। बीबी आमीना आई और रोने लगी। और हमारे नबी थे ना, बचपन था, बीबी आमीना ने यूं सर पे हाथ रखा और कहा, मेरे बेटे मोहम्मद, मुझे मालूम है तुमको खिलौने की ज़रूरत है, मुझे मालूम है तुमको खिलौनों की ज़रूरत है, क्योंकि ये उम्र में अब्बा खिलौना लेके आते हैं, लेकिन तुम तो यतीम हो, तुम्हारे अब्बा नहीं है। बोलो हमारे नबी ने अब्बा को देखा? अरे बोलो अब्बा को देखा? पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया, कलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फगदा ववजदका आइलन फअगना। अल्लाह फरमाते, मेरे मुस्तफा, मैंने आपको यतीम बनाया। बीबी आमीना यूं सर पर हाथ रखकर रोकर कहती है, बेटा मोहम्मद, मुझे मालूम है तुम्हें खिलौने की जरूरत है ना, अब्बा होते तो खिलौना लेकर आते। और बीबी आमीना ने क्या कहा? मैं गई थी बेटा खिलौना लेने। मालूम है ना, माँ कभी कभी बच्चे से बात करती है, बेटा बेटा मैं गई थी मक्के की मार्केट में, गई थी खिलौना लेने, लकड़े के खिलौने थे, लोहे के खिलौने थे वहाँ खिलौने थे, लेकिन बेटा तेरी माँ के पास पैसे नहीं थे, और अगर मैं किसी से कर्जा मांगती तो कोई मेरे को कर्जा दे देता, लेकिन मेरे को कर्जे वाला खिलौना तेरे पास लाना नहीं था। मेरे बेटे तेरे पास खिलौना नहीं है, तेरे अब्बा नहीं है, तेरी माँ के पास पैसा नहीं है। ये कहकर बीबी आमीना रोने लगी। रोते रोते अचानक बीबी आमीना ने ऊपर देखा। कैसे? बोलो, ऊपर देखा तो चांद। बोलो ऊपर देखा तो चांद। रात को चांद होता है आसमान पर, लेकिन बीबी आमीना ने देखा कि चांद उधर जा रहा है, यानी यहाँ है, वहाँ 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 चांद तो अपनी जगह से चलता तो है नहीं। फिर बीबी आमीना ने देखा चांद राइट में जाने लगा, आसमान पे ही। कहाँ जा रहा है? राइट में। फिर बीबी आमीना ने गौर से देखा तो लेफ्ट में जाने लगा। बीबी आमीना कहती, मेरा दिल घबराने लगा कि चांद तो कभी अपनी जगह से चलता नहीं है, कभी सीधे जाता है, कभी दाएं जाता, कभी बाएं जाता। बीबी आमीना कहती, मैंने घबरा के नीचे देखा तो देखा मेरे मोहम्मद उंगली से इशारा करते तो चांद उधर चला जाता है। उंगली से इशारा करते तो चांद इधर चला जाता है, उंगली से इशारा करते तो चांद उधर चला। बीबी आमीना कहती, जैसे मेरे पैदा करने के वाले की आवाज आई, ए आमीना, मोहम्मद को खिलौने की जरूरत नहीं, ये जमीन पर रहेंगे, मैं आसमान के चांद को खिलौना बनाता चला जाऊंगा। मेरे प्यारो, बहुत प्यारे नबी है, बहुत रहम वाले नबी है। मालूम नहीं, मेरा जी चाहता और एक वाक्य सुना। नहीं, अब नहीं सुनाऊंगा। नहीं ना मौलाना हबीब साहब, क्या ही रहा, सुना। बहुत मेरे को सताया अहमदाबाद में आज मौलाना हबीब मेरे बहुत प्यारे जिगरी भाई है, मेरे को छोड़ के चले गए। मेरे को कहा तुम आराम करो, मैं चला, बीवी के पास गए। मैं मेरे साथियों को कहा, बीवी का फ़ोन आया होगा। ये बीवी का बड़ा प्रॉब्लम है मौलाना, आपको नहीं होगा, मेरे को तो है। मेरे को कितने लोगों ने कहा, मौलाना इतना लंबा लंबा बयान करता, तेरी बीवी बयान सुनती है? मैंने कहा मैं सुनता हूँ ना। सुनना, मेरी बीवी का सुनना है, वाकया सुनना है। हाँ देखो कितने खुश हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम खाकर बोलो, मैं सुना रहा हूँ, मेरी बीवी का वाक़या भी सुनाता हूँ, लेकिन पहले ये बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? कौन कौन मेरा साथ देगा? मेरी माँ बहनें दिल दिल में, आप लोग बुलंद आवाज़ से शुरू। अरे बोलो ना शुरू, फिर वाक़या सुनाऊंगा, वो याद रखना, मैं भूला नहीं हूँ, सुनाऊंगा। चलो शुरू करें। हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी वो नबी। रबीउल अव्वल महीना, कोई खामोश नहीं रहेगा। हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, बोलो ना, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, आधा उधर हो जाए। हुआ था कि नहीं हुआ था? बेशक हुआ। अभी हम उम्रे में थे, मैं वो पहाड़ को देखा, हिम्मत तो नहीं थी चढ़ने की, पाँव में तकलीफ है, लेकिन वो पहाड़ का नाम है जबल अबी कुबैस। उसी पहाड़ पर हमारे नबी ने यूँ इशारा किया, आधा चांद उधर, आधा चांद उधर, चांद के दो टुकड़े हो गए। वो चांद भी सितारों से कहता होगा, वो मेरे नसीबे वाली रात थी जहाँ नबी का इशारा मुझे मिल गया था। नारे तकबीर,
میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. شروع ہمارے نبی وہ نبی بولتے جاؤ. ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے بولو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. آگے بولنا ہمارے نبی وہ نبی بولتے جاؤ. ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. رات کا سناٹا ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ فرمایا. دوسری مرتبہ ہمارے نبی نے اشارہ فرمایا. تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے اشارہ فرمایا. ارے میرے پیارو 1000 سے زیادہ صحابہ فرماتے رات کے سناٹے میں میرے نبی اشارہ کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ہمارے نبی پورا مجمع بولے گا. بھائی بارش کی طرف نہ دیکھو اللہ کی رحمت ہے. ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے. ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے. ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے. ہر پتھر ہر درخت ہمارے نبی کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. اللہ کی قسم بولو نہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اب واقعہ سناؤں میں آپ کو؟ نہیں سننے والے ہو آپ سب کو. دیکھو بارش آئے گی بھاگنے کا نہیں ہے. میں بھی بیٹھا ہوں. خالی مائک والے کو کہوں گا اس کے اوپر کچھ کپڑا رکھ دے. ویسے انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے. زمین پر نبی کا نام آئے تو کیا اللہ کی رحمت نہیں برسے گی؟ ضرور برسے گی. ساتھ میں بول دو مصطفیٰ کا دامن ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی. اور آج جمعہ میں نے سیدھا ٹھوک کر کہا اللہ کی قسم ہمارے نبی آخری نبی سارے نبیوں کے امام ہیں. ہمیں اور کوئی نبی کی ضرورت ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. وہ شیطان ہے جو یہ کہے کہ میں نبی بن کر آیا. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اللہ کا فیصلہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی. جو پوائنٹ ہے ہماری پوائنٹ ہے. ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور مصطفیٰ کا دامن کون کون تھامنے کو اس وقت تیار ہے؟ ہر ایمان والا محبت والا ہاتھ اوپر کر کے بولے اور ایک آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن. پھر بولو مصطفیٰ کا دامن. اب میری بات سنو. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو مصطفیٰ کے دامن کو پکڑنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم لوگ اکثر آواز دیتے بولو مصطفیٰ کا دامن, غوث پاک کا دامن, خواجہ کا دامن. ہاں میں اجمیر گیا تھا. اجمیر میں اللہ نے وہاں تک پہنچایا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں پہنچا. وہاں بھی میں نے یہ بات کہی. سارے لوگ وہاں پر کھڑے تھے. میں نے کہا ہم لوگ یہاں پر آ کر کہتے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پہلے پکڑ تو صحیح پھر چھوڑنے کی بات کر. یہ میں نے مائک پکڑا. ارے بولو پکڑا. اب میں کہوں گا میں مائک نہیں چھوڑوں گا. آپ لوگ بولیں گے ہاں آج قاری صاحب غصے میں مائک چھوڑنے والا نہیں ہے. لیکن اگر مائک ادھر ہو میں ادھر ہوں اور میں بولوں میں مائک نہیں چھوڑوں گا, کہا کو پاولی بناتا ہے مائک کہاں رکھا ہوا ہے. تو میرے دوستو پاولی والا کام مت کرو. سیدھا سیدھا بولو مصطفیٰ کا دامن. دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن. اور مصطفیٰ کے دامن کو پکڑنے کے لیے مصطفیٰ کو پوچھو. مصطفیٰ کے دامن کو تھامنے کے لیے مصطفیٰ کو پوچھو کہ آپ کا دامن کیسے تھاما جائے گا. تو فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو میرا بن جائے گا, میں تیرا بن جاؤں گا. سبحان اللہ. کون کون تیار ہے 5 وقت کی نماز کے لیے؟ بولو انشاءاللہ. پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میں چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی بات کروں. کیسے بہت عجب تھا میرے پیارو, وہ جانا بہت عجب تھا. صرف ایک جملہ بتاؤں گا. نزل نبأ وفاتہ کالصاعقہ. صحابہ فرماتے ہمارے نبی دنیا سے گئے, آپ کا مبارک جنازہ رکھا تھا, ایسا لگتا تھا ہم پر بجلی گری ہے.
اور میرے دوستوں ایک بات بتاؤں، حضرت انس گلی گلی گئے، آ کر کیا کہتے معلوم کیا ہوا؟ مدینہ کی ماؤں کو چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہیں، دودھ بھی نہیں پلاتی، چپ بھی نہیں کراتی۔ کسی ماں نے اندر سے کہا انس دودھ پلانے تیار ہے، مگر جب سے نبی کے انتقال کی خبر آئی بچوں نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میرے پیاروں، وہ واقعے پر میں نہیں جا رہا ہوں، اس پر آ رہا ہوں کہ آج ہمارے نبی کی ولادت سعادت کو آپ نے سنا، بس اتنا سمجھ لو کہ مصطفیٰ کا دامن تھامنا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مصطفیٰ کا دامن اسی وقت ہمارے ہاتھ میں آئے گا جب ہمارے پاس، ساتھ میں بولو ہمارے پاس 5 وقت کی، ساتھ میں بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ ہمارے نبی فرماتے تو میرا بن جائے گا، میں بن جاؤں۔ کون تیار ہے 5 وقت کی نماز؟ انشاءاللہ